بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل پنجتنی وظائف کے ناظرین، ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں ان ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اللہ اس ذکر کی برکت سے ان کی زندگی میں خوشحالی پیدا کرے اور ان کی دلی جائز حاجات پوری کرے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، امیری غریبی، خوشحالی بدحالی، صحت تندرستی، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ کا شکر کرے اور جب برے حالات ہوں تو ان پر صبر کرے۔ انسان کو اگر صحت ملے تو اس پر شکر کرے، اگر بیمار ہو جائے تو اس پر صبر کرے۔ اگر انسان کو امیری ملے تو اللہ کا شکر کرے، اگر غریبی اور فقیری آ جائے، بدحالی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، کچھ مال میں اور جانوں میں کمی کر کے، کچھ تجارت میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھوک کی صورت میں ہو، چاہے مال کی کمی کی صورت میں ہو، چاہے جانوں کی کمی کی صورت میں ہو، چاہے تجارت کی کمی کی صورت میں ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں بے شک ہم تیرا ہی مال ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ صلوات ہوتے ہیں اور ان پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا جو پریشانی پر، گھبراہٹ پر، بھوک پر، مفلسی پر، کسی کے فوت ہونے پر، نقصان ہونے پر کیا کہتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے اور ان پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، یعنی ان کی بدحالیاں دور کر دیتا ہے، ان کا خوف دور کر دیتا ہے، ان کی بیماریاں دور کر دیتا ہے، ان کے نقصان پورے کر دیتا ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، گھبراہٹ آئے، نقصان ہو جائے، جیسا کہ مولا علی فرماتے میں نے آقا و مولا سے سنا، جب تمہیں پریشانی، گھبراہٹ، کوئی معاملہ ہو تو کہا کرو انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں، گھبراہٹیں، بدحالیاں دور کر دے گا۔ جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے سرتاج میرے گھر میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اور میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت، پریشانی آئے تو پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اور تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے خامد فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے، وہ بہت ہی خوش اخلاق با کردار شخص تھے، تو میرے دل میں آئی کہ اب ان سے بہتر مجھے کیا ملے گا، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو کہتے جب میری عدت پوری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کی دعوت دے دی، تو اب پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس وظیفے کی کتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے بہتر ہستی جو ہے وہ مجھے عطا فرما دی۔ تو اسی طرح میری اپنی زندگی کا واقعات ہیں۔ جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ دوست تھے، اس کے ایک موبائل گم ہو گیا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب میرا موبائل گم ہو گیا۔ میں نے کہا پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون، چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہو۔ تو الحمدللہ
ان کا موبائل مل گیا. اسی طرح ایک دوست سے کہنے لگا یار میرا سائیکل گم ہو گیا, تو میں نے کہا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیا. تو گویا کہ ہمارے لوگوں میں یہ رائج ہو چکا ہے کہ صرف کسی کے مرنے پر یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں, حالانکہ کسی کے مرنے پر نہیں, بلکہ کوئی بھی نقصان ہو جائے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, کوئی بھی گھبراہٹ آ جائے, کوئی بھی نقصان ہو جائے کسی صورت, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے, جب ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں, بھوک دے کر آزمائیں, مفلسی دے کر آزمائیں, بیماری دے کر آزمائیں, مال میں کمی کر کے آزمائیں, جب ہم تمہاری کوئی فوت ہو جائے تب آزمائیں, جب ہم تمہارے تجارت میں کمی کر کے آزمائیں, تو تم نے کیا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے, تو اللہ تمہیں بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. تو انسان کو جب بھی کوئی معاملہ ہو, نقصان ہو جائے, پریشانی ہو جائے, یا کوئی چیز گم ہو جائے, یا کوئی فوت ہو جائے, تو اس پر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو علماء نے لکھا کہ کسی بھی نقصان کو پورا کرنے کے لیے, جیسا کہ ہمارے ملک میں کرائسس چل رہے ہیں, بجلی کے بلوں کے کرائسس ہیں, معاشی کرائسس ہیں, نوکریوں کے کرائسس ہیں, تو ان میں زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. جیسا کہ علماء نے لکھا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد اس کلمے کو صرف 112 مرتبہ پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون, صرف 112 مرتبہ, تو اللہ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا. اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی اللہ نعم البدل عطا فرما دے گا. اگر جو ہے کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے, کسی کو کوئی فوت ہو جائے, دل پریشان ہو, تو یہ پڑھنا شروع کر دے, دل کو تسکین مل جائے گی. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دے, تو اللہ اس کی بیماریوں میں شفا عطا فرمائے گا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں, اور صبح نماز فجر ادا کریں, اور نماز فجر کے بعد 112 مرتبہ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جزاک اللہ.